Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Novel Beast. If you like its content then please subscribe and share it. Thank you. चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये ज़रूर है, तेरी नज़र का कसूर है, दिल पर आपास आ तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है, दिल पर तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है। शाह की गहरी नज़रें वस्त में रक्स करती हुस्न के शाहकार पर थीं। इसे हमेशा इसकी आंखों में कुछ दिखाई देता, न जाने क्या था जिसे वो समझने से कासिर था। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, देख ले जाने मन, देख ले बस एक बार। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। अपने हुस्न के तीर चलाती वो बिजलियां गिरा रही थीं। वहाँ मौजूद तमाम इज़्ज़तदार अफराद मदहोशी के आलम में इनके रक़्स से लुत्फ़ उठा रहे थे। कुछ पैसे लुटाने में महू थे, कुछ शराब नोशी फरमा रहे थे। शाह पुरसुकून सा तकिए से टेक लगाए बैठा था। ये हसीना थी जिसे शाह फुर्सत से देखता। बूरे लंबे बाल जो कमर से नीचे तक जा रहे थे, भूरी सहरंगेज़ आँखें जिन पर घनी पलकों की बाढ़ थी, दोदिया रंग, सुर्ख रंग की लिपस्टिक से पोशीदा नाजुक लब, महारत से किया गया मेकअप, इस पर सितम ये कि नाजेबा लिबास ज़ेबे तन किए वो आफत लग रही थी। शाह के चेहरे पर संजीदगी थी। अगले लम्हे इसकी पेशानी पर 3 लकीरें उभरीं। एक शराबी डोलता हुआ इस कातिल हसीना की जानिब बढ़ रहा था। शाह अब दिलचस्पी से इस मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। नशे में मदहोश वो महरमा की कमर पर हाथ रखे इसके करीब हो गया। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है। महरमा की पुश्त इस शराबी की जानिब थी। यूं ही इसे अपनी कमर पर किसी के हाथ का गुमान हुआ तो झटके से मुड़ी। ये कैसा असर है, तड़ाख! इसके थप्पड़ की आवाज़ सबको होश में ले आई। तमाम अफराद फटी फटी निगाहों से ये मंज़र देख रहे थे। महरमा की आंखों में शोले उठ रहे थे, चेहरे पर सख्ती उदाई। मौसीकी की आवाज़ बंद हो चुकी थी। एक सुकूत सा छा गया था। खामोशी ने डेरे जमा लिए। सबके मुंह पर कफल लग गए। महरमा ने इस शराबी को गिरेबान से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो हलक के बल चिल्लाई। साथ ही एक और थप्पड़ इसके गाल की जीनत बना दिया। निसार जट इस दूसरे थप्पड़ से होश में आ गया। महरमा मेरी जान, ऐसे नहीं करते। जुनैहा बेगम तूफ़ान से पहले सुनाई देने वाली खामोशी को सुनकर इसके पास आई और निसार जट से दूर किया। महरमा भूखी शेरनी बनी इसकी जानिब लपकी। इसे अंदर ले जाओ। वो अकब में खड़ी दोशीज़ा को घूरती हुई बोली। इंटरेस्टिंग। शाह इस ड्रामे से महजूज होता हुआ बोला। बानी महरमा को अंदर ले जा चुकी थी। हुस्न की मलिका आंखों से ओझल हुई तो शाह भी खड़ा हो गया। दिल को भाने को अब कुछ नहीं बचा था। तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकला। जेब में हाथ डालकर चाबी टटोलने लगा। चाबी निकालकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ाने लगा। शाह की गाड़ी देखकर चौकीदार ने हवेली का गेट खोल दिया। शाह ने गाड़ी पोर्च में रोकी, बाहर निकला, शाने पर रखी शाल को दुरुस्त किया और अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। हरम दुपट्टा संभालती चल रही थी। दुपट्टा ज़मीन पर सफाई कर रहा था, जिसे उठाने के बायस इसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। इसी लम्हे हरम एक फौलादी सीने से टकराई। आउच! वो चेहरा ऊपर उठाए पेशानी मसलती हुई इस नफ्स को देखने लगी जो अंधों की तरह चल रहा था। नज़र नहीं आता तुम्हें? मुकाबिल इस पर बरस पड़ा। हरम की आंखें बाहर निकल आईं। आमना, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हरम अपने पहलू में खड़ी सहेली के कान में सरगोशी करने लगी। हेलो मैडम, वहाँ क्या खुसर फुसर कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। लगता है आंखों के साथ साथ
کان بھی ایکسپائر ہیں۔ وہ چبا چبا کر بولا، وہ میں تو دیکھ کر ہی چل رہی تھی۔ حرم نے کمزور سی دلیل دی۔ کہاں نیچے زمین پر؟ آنکھیں بھی پھر پاؤں پر لگوا لو تم۔ وہ ہنکار بھرتا چلنے لگا۔ اس کا دوست زمین پر گری بکس اٹھانے لگا۔ ایک گھوڑی سے حرم کو نوازتا اس کے عقب میں چل دیا۔ حرم چہرہ موڑ کر اس بد دماغ کو دیکھنے لگی جو بولتا ہوا چہرہ موڑے حرم کو گھور رہا تھا۔ پاگل انسان! حرم نے بڑبڑاتے ہوئے چہرہ آگے کر لیا۔ تم سامنے دیکھتی نیچے کیا پیسے ڈھونڈ رہی تھی؟ چند قدم کی مسافت طے کرنے کے بعد آمنہ بول پڑی۔ میں دوپٹہ اٹھا رہی تھی۔ اب مجھے کیا معلوم تھا سامنے سے وہ جاہل انسان آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتی کوفت سے بولی، تماشا بنوا کر اب اچھے سے معلوم ہو گیا نا کہ کیا سمجھتا ہے۔ آمنہ باقی اسٹوڈنٹس کی نظر میں اپنے لیے دیکھی گئی سبکی کے باعث بولی، میری غلطی ہے نا، جاؤ تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حرم پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ آمنہ اسے جاتا دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے اس مہر کو۔ رانی سامنے بیٹھی مہر کو دیکھتی ہوئی سرگوشی کرنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے بیگم صاحبہ کو کچھ گھول کر پلایا ہے یا پھر کوئی جادو ٹونا کر رکھا ہے، تبھی تو اس کے نخرے اٹھاتی ہیں۔ آئمہ بھی حسد کا شکار تھی۔ رات اتنا بڑا ہنگامہ کیا اور دیکھو کیسے سکون سے بیٹھی ہے۔ نہ ہی بیگم صاحبہ نے آ کر خبر لی۔ رانی مہر کو گھورتی ہوئی بولی۔ مہر نزاکت سے ناخن تراشنے میں مہو تھی۔ میں تو حیران ہوں، یہ اس نے تیسرا تھپڑ مارا ہے اور ابھی تک ملکہ بنی بیٹھی ہے، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں۔ آئمہ صدمے سے بولی، سنو، زلیخا بیگم کو کہہ دینا آج میری پارلر میں اپائنٹمنٹ ہے۔ وہ روشن پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی، جی وہ نثار جج سے بات کر رہی ہیں، جیسے ہی فارغ ہوتی ہیں میں مطلع کر دوں گی۔ بانو کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جب سے یہ منحوس آئی ہے مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ پہلے سب کی زبانوں پر رانی کا نام ہوتا تھا۔ رانی کی آنکھوں سے نفرت جھلک رہی تھی۔ کیا کر سکتے ہیں، اس نے ایسا سحر پھونکا ہے جس میں سب گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب تمہاری کیا وقت؟ آئمہ آ بھرتی ہوئی بولی۔ رانی سر جھٹکتی باہر چلی گئی۔ مہر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ ان حماق سے اپنے کام میں مشغول تھی۔ البتہ کام اتنا اہم نہیں تھا، لیکن اس کا یہی انداز تھا۔ نثار جٹ تمہیں اچھے سے معلوم ہے نا، وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ پھر کیوں تم نے یہ حرکت کی؟ زلیخا بیگم ضبط کرتی ہوئی بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا دور دور سے ہی دیدار کرواتی ہے، پاس بھی تو آنے دے۔ وہ برا مان گیا۔ اس کے علاوہ جس پر ہاتھ رکھے گا حاضر ہو جائے گی، لیکن مہر ناممکن ہے۔ وہ قطعیت سے بولی۔ صرف تڑپاتی ہے۔ وہ ہنکار بھر کر بولا، شکر کرو دیدار تو کرواتی ہے، ورنہ ایسے انمول موتی کہاں ملتے ہیں۔ وہ بولتی ہوئی اپنے تخت پر بیٹھ گئیں۔ عجیب ہی کوئی مصیبت ہے، وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ اب دوبارہ یاد رکھنا، مہر کے پاس جانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ کل رات تو میں نے روک لیا، دوبارہ بیچ میں نہیں آؤں گی۔ وہ چھالیاں منہ میں ڈالتی ہوئی بولی، اور مجھے جو سب کے سامنے تھپڑ مارا وہ؟ تم کیا سب آشنا ہیں اس بات سے کہ مہر صرف رقص کرتی ہے؟ پھر غلطی تمہاری ہے۔ وہ طمانینت سے بولی، آج رات پھر رانی کو میرے ساتھ کر دینا، کل کا غم بھول جاؤں گا۔ رانی نے بھی قیمت بڑھا دی ہے، جیب بھر کر لانا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ بیگم صاحبہ، مہر کی جانب سے پیغام ہے۔ بانی اندر آتی ہوئی بولی۔ کیا؟ وہ آبرو اچکا کر بولی، وہ کہہ رہی ہیں آج پارلر جانا ہے۔ اچھا میں آتی ہوں اس کے پاس۔ وہ پان منہ میں ڈالتی پاندان بند کرتی ہوئی بولی۔ بانی سر ہلاتی نکل گئی۔ زلیخا بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تو مہر بیزار سی بیٹھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ بلاتی، چہرے پر اکتاہٹ سجائے پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہتی۔ احساسات سے آری، نہ کسی کے آنے سے فرق پڑتا نہ جانے سے۔ مہر تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زلیخا بیگم اس کی بائیں جانب بیٹھتی ہوئی بولی۔ میں ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہوں، آپ جانتی ہیں۔ مہر کا انداز جتانے والا تھا۔
ہم نے بات کی ہے نثار سے، آگے سے محتاط رہے گا، لیکن تم بھی تھوڑا خیال کیا کرو۔ یہ تو عام سا بندہ تھا، خاموش کروا دیا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اگر کوئی بڑی شخصیت ہوتی تو؟ زلیخا بیگم کھڑکی سے باہر جھانکتی ہوئی بولیں۔ اگر آئندہ کوئی اور آیا میرے پاس تو نتیجے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ مہر نے باور کروانا بہتر سمجھا۔ رانی اندر آؤ، زلیخا بیگم کی گرجدار آواز گونجی۔ مہر اکتا کر انہیں دیکھنے لگی۔ رانی تم نے سنا نہیں؟ اب زلیخا بیگم قدرے چلا کر بولیں۔ رانی دانتوں تلے زبان دیتی اندر آئی، چہرے پر خوف کی لہریں واضح تھیں۔ اس حرکت کو ہم کیا سمجھیں؟ وہ تیکھے تیور لیے بولیں۔ وہ میں گزر رہی تھی یہاں سے بیگم صاحبہ، رانی نے عذر پیش کیا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ باز آ جاؤ تم اپنی حرکتوں سے، یہ مت سمجھو ہم ناآشنا ہیں، وہ گھورتی ہوئی بولی۔ جی میں سمجھ گئی، مجھے آئمہ بلا رہی تھی، میں جاتی ہوں۔ رانی تیز تیز بولتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے لیے تیار رہنا، آج چودھری عنایت حسین بھی آئیں گے، تم ہمیشہ کی مانند آخر میں آنا۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ جی ٹھیک ہے، مہر منہ بناتی ہوئی بولی۔